بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ 3 دنوں سے آیت الکرسی کی ہی تشریح اور تفسیر چل رہی ہے۔ اسی کے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی۔ ایک بات تو یہ تھی کہ اس آیت کو تمام آیتوں کا سردار بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی اور عظمت کو بڑے خوب انداز میں اس میں بیان کیا گیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 18 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اس میں تذکرہ ہوا، اس لیے یہ آیت تمام آیتوں کی سردار ہے۔ اور اس کے متعلق فضیلتیں بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے، الحی القیوم، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور سب کو قائم رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور کوئی چیز اس کے علم کے باہر نہیں ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے، اور ان لوگوں کو بھی اسی کے ذریعے علم دیا جاتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کی وسعت آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے۔ آسمان اور زمین کو کرسی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمان اور زمین کو اس کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کبھی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، کبھی ایسا تھکان بھی محسوس نہیں ہوتی ان کی حفاظت کرتے ہوئے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ تو یہاں تک تو ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء ہمارے سامنے باتیں آ گئی، بس 2-3 جز رہ گئے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ جس کی وسعت کے اندر 7 آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفاری سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ اے اللہ کے نبی، وہ کرسی جو ہے وہ کیا ہے اور کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 زمین اور 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی آپ ڈال دو، چھلا کہتے ہیں جس کو، انگوٹھی۔ بہت بڑا میدان ہے اور اس میں چھوٹی سی انگوٹھی کیا کر دو، ڈال دو، تو 7 زمین 7 آسمان اس کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے۔ یعنی اتنی بڑی کرسی ہے کہ یہ 7 زمین 7 آسمان اس کے سامنے کیا ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کا عالم ہے۔ اور کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور وہ عرش اتنا بڑا ہے کہ اس عرش کے سامنے کرسی کی اتنی حیثیت ہے جیسا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میں انگوٹھی ڈال دو۔ کرسی کی وسعت سمجھ میں آ رہی ہے کیسے؟
کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں عرش اتنا بڑا ہے کہ عرش کے سامنے کرسی اتنی ہے جیسا کہ ایک بہت بڑے میدان میں کیا کر دو، ایک چھلا ڈال دو۔ یعنی جب کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن اس سے بڑا کیا ہے، عرش ہے، کہ بھائی اس کے سامنے کرسی کی بھی کیا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بات تو سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نشیز و برخاست چیز و مکان سے بالا تر ہے۔ بیٹھنا اٹھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نہیں ہے۔ تو اس قسم کی آیات اور اس قسم کے جو بھی جملے رہیں گے، کرسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، ان چیزوں کو اپنے معاملات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی کرسی کا لفظ بار بار آ رہا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھتے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اپنے معاملات پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح کرسی، اللہ کی طرف کرسی کی نسبت اس آیت میں ایسی ہے جیسے بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف۔ جیسے مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اب اس گھر کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آتے ہیں اور اس میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ تو بس اس کی شرافت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنا گھر بنایا اور اس کی نسبت اپنی طرف کر لی کہ یہ کس کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، تاکہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں رہے کہ اگر تم اس کا طواف کرو گے تو گویا کہ تم نے کیا ہے، میرا طواف کیا۔ تم وہاں جا کر کے حج کرو گے تو میرا ہی حج وہ کیا ہوگا، شمار ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کرسی ہے، جیسے یہ کرسی ہے، اس پر میں بیٹھا، کرسی مخلوق ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان نے اس کو بنایا۔ انسان نے جس کو بنایا تو وہ کیا ہو گیا، مخلوق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مخلوق ہے، اس پر کوئی چیز بیٹھتی نا کرسی پر، تو کرسی کیا کر لیتی، اس بیٹھنے والے کو اپنے اندر گھیر لیتی۔ جیسے اس کرسی نے کیا ہے، مجھے گھیرے رکھا ہے۔ اگر ہم مانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی کرسی ہے اور اللہ اس پر بیٹھتے ہیں، تو گویا کہ کرسی اللہ کو گھیر رہی ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ کوئی دنیا اس کو گھیر نہیں سکتی، چاہے پھر وہ عرش کیوں نہ ہو۔ ابھی عرش کے بارے میں آیا کہ بھائی اتنا بڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش کرسی دونوں مل کر بھی اللہ کو گھیر نہیں سکتے۔ تو اگر یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے یہ جو آیت میں، تو اللہ بیٹھیں گے تو پھر یہ معنی ہو جائے گا کہ بھائی اللہ کو کیا ہے، کرسی گھیر لے رہی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ بھائی وہ کیا ہے، کرسی کی حقیقت کیا ہے، عرش کی حقیقت کیا ہے۔ بس اپنے سامنے تو ہم تو تصور تھوڑا بہت سوچ سکتے، لیکن اس کی حقیقت تک پہنچنا دنیا میں رہ کر ممکن، کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی دنیا میں رہ کر۔ تو بس اتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ وہ کرسی کیسی ہے۔ الگ الگ روایتوں میں، حدیثوں میں آیا ہے کہ بھائی اللہ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور کرسی سے مراد کیا کیا ہے سب آئے، سب نے پریڈکٹ کیے، لیکن حقیقت تک کوئی پہنچ نہیں سکا۔ دنیا میں رہ کر تو کوئی عقل کیا ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو ایک تو یہ چیز سمجھنے کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ اپنے جیسی نہیں ہے کہ بھائی ہم جیسا بیٹھتے اور یہ ہے، اور ہم نے بنائے مخلوق۔ کرسی ظرف ہے، اس میں اگر کوئی بیٹھتا تو وہ مظروف بن جاتا، یعنی کوئی بیٹھے گا تو کرسی نے اس کو گھیر لی۔ اب مخلوق پر بیٹھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے یہ ساری چیزیں کیا ہے، بالکل پاک ہے اور بہت دور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے، اس لیے یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا والا یعود حفظہما، اگلی آیت، اگلا جز، کہ آسمان اور زمین کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تھکتے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا بنا لی ہے، قرآن میں جگہ جگہ ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین بنا لیے 6 دن میں 5 دن میں، لیکن کیا فرما رہے، ان سب بنانے میں مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ وہ تو خالی اپنے کو سمجھانے کے لیے ہے کہ بھائی 6 دن 7 دن لگے، تاکہ انسانوں کو سمجھ میں آئے کہ بھائی چلو 6 دن میں بنا آسمان اور دنیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنا بھی نہیں ہے کہ بھائی 1 سیکنڈ میں بھی بنا سکتے ساتوں زمین ساتوں آسمان، وہ تو اپنی عقل میں آنے کے لیے، جیسے وہ آیت پڑھتے ہم، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکن، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے تو کہتے ہیں کن فیکن، ہو جا، تو وہ کیا ہو جاتی ہے فوراً۔
یہ تو خالی سمجھانے کے لیے کہ ہو جا بولنا پڑ رہا ہے نا، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی ہو جا بولو، اس کے بعد ہو جا رہی، تو یہ اپنے کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہو جا بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خالی سوچ بھی لینا کہ بھائی یہ بنانے کا ہے، ہو جاتا، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ تو جو آتا نا وہ اپنے عقل میں آ جائے، باتیں کر کے آتی وہ قرآن میں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جا بھی بولنے کا محتاج نہیں ہے، خالی تصور بھی کرے، ارادہ بھی کرے کہ بھئی یہ چیز ہونا چاہیے، تو وہ کیا ہو جاتی، کامیاب ہو جاتی، پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی۔ تو آسمان اور زمین کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اب اتنا بڑا آسمان ہے، ایک اپن ایسا چھت بھی بناتے تو اس کے واسطے کیا بنانا پڑتا، پلر بنا پڑتا، سپورٹ کے واسطے کوئی چیز بنانا پڑتی، اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنا دیے، لیکن آسمان کو کیا ہے، بغیر ستون کے بنا دیے اور اس کو تھامے ہیں، کون اس کو سنبھال رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ہمیشہ سے اب تک نیچے بھی نہیں گرا، حالانکہ بغیر ستون کا ہے، تو سمجھ میں آ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے کیا ہے، اس کو روکے ہوئے ہے۔ اور پورا آسمان دیکھ لو، ایسے ایک عمارت بناتے ہم بلڈنگ، تو ایک عرصے کے بعد 50 60 سال کے بعد اس میں کیا دراریں پڑ جاتے، چیریں آ جاتی، کتنی بھی بھاری رہو، کم سے کم 100 200 سال بعد تو کیا ہو جائے گا اس میں کچھ نہ کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنائے، کئی سال ہو گئے، لاکھوں سال، لیکن اب تک کیا ہے، کہیں تم کو ایسی چیر اور درار تم کو نظر نہیں آئیں گی، تو یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی کہ بھئی دیکھو اتنی ساری صفات اور اتنی ساری قدرت کا میں مالک ہوں، لہٰذا سب سے پہلا جو جملہ ہے نا، اللہ لا الہ الا ہو، تو عبادت کے لائق کون سی ذات رہے گی؟ میرے ساتھ اتنی ساری چیز میں نے سب کچھ کرا، اور میرے ساتھ تم کسی کو شریک کریں گے تو پھر یہ مجھے برداشت۔ آسمان اور زمین بنا لیا، اور آسمان اور زمین بنانے میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی، یہ میری کیا ہے، قدرت ہے۔ اس کے آگے ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ بلند و بالا، علی اور عظیم، عظمت والی ذات ہے، بزرگی والی ذات ہے، اور بلند اور بالا ہے۔ اب دو جملے آئے، علی اور عظیم، علی اور عظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ علی کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات جس کے رتبے سے بڑا کوئی رتبہ نہیں، جس کے مرتبے سے بڑا کس کا مرتبہ نہیں، جتنے بھی مرتبے رہیں گے دنیا کے اندر وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرتبے سے نیچے ہے، سب کے عہدے ملا لو، یعنی آسان جملے میں یہ بولو، جتنے نبی دنیا کے اندر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے صحابہ آئے، سب کے عہدوں کو ملا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ سب نبیوں کا مقام بڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، اور سب کے مرتبے کو اگر ملا بھی دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرتبے سے کہاں رہیں گے، یہ لوگ سب نیچے رہیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی کی ذات ایسی ہے کہ دنیا کا وجود ہوا ان کی ذات کی وجہ سے۔ صحابہ کا مقام دیکھو کہ اللہ تبارک، انسانوں کے اندر سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، لیکن ان کے مقام اپنی اپنی جگہ پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ مطلب ہے علی کا۔ اور یہ علی اور عظیم، یہ دونوں لفظ ایسے ہیں، ایسے اس میں مبارک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ان کلموں کے ذریعے سے دعا مانگنا ثابت ہے۔ جیسے واقعہ مشہور ہے علا بن حضرمی کا، کہ صحابہ کی ایک جماعت نکلی لڑائی کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، اور دارین نامی جزیرے پر جب پہنچے تو دشمن ادھر ہے اور ادھر صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے ادھر، اور ادھر کون ہے، دشمن ہے۔ تو سامنے کیا آ گیا، سمندر آ گیا۔ اب سمندر آ گیا تو یہ سمندر کیا بن گیا تھا، رکاوٹ بن گیا۔ تو حضرت علا بن حضرمی نے دعا کی، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یہ چار جملے کیا ہے، انہوں نے اپنی دعا کے شروع میں کہے، یا علیم یا حلیم یا علی اور یا عظیم۔ انا عبیدک، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، وفی سبیلک نقاتلک عدوک، اور ہم تیرے راستے میں تیرے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، اللہم فاجعل لنا سہلا او کما قال، کہ اے اللہ تو دشمنوں تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے راستہ بنا دے۔ یہ دعا کی، اور سارے صحابہ سے کہا کہ میں نے دعا کر لی، اور ابھی اپنے گھوڑوں کو کیا کر لو،
سمندر میں دریا میں ڈال دو۔ یہ دعا کرنے کے بعد سارے صحابہ نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ سب سے پہلے حضرت علا بن حضرمی نے ڈالے اور اس کے بعد سارے صحابہ کیا ہو گئے؟ پار ہو گئے۔ جیسی پار ہوئی تو صحابہ کی جماعت فرماتی ہے کہ جو پانی تھا سمندر کا پانی ہمارے گھوڑوں کے ٹخنوں تک بھی نہیں آیا تھا۔ ہمارے گھوڑوں کے جیسا ہمارا جو ٹخنا ہے تو گھوڑوں کا ٹخنا پیر کے جو ٹخنے رہیں گے اس تک بھی ہم کو کیا ہے پانی نہیں پہنچا تھا۔ تو ان کلموں کے ذریعے دعا کی جائیں گی تو کیا ہوتی؟ قبول ہونے کے زیادہ چانسز رہتے۔ تو علی اور عظیم دونوں لفظ اس جملے میں ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے جو دعا کی اللہ سے اس میں کیا ہے؟ یا علی ہے یا حلیم ہے یا علی ہے یا عظیم۔ یہ چار جملے اگر ہم اپنی دعاؤں کے پہلے کریں گے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ دعاؤں میں کیا رہیں گی؟ قبولیت کے زیادہ چانسز رہیں گے۔ دوسرا انہی کا واقعہ ہے، دوسرا واقعہ بھی انہی کا ہے، حضرت علا بن حضرمی کا، کہ ایک مرتبہ ایسے ہی لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو پانی ختم ہو گیا اور سب لشکر کو پانی کی ضرورت پڑی۔ اب پانی ختم ہو گیا، لشکر کو پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے اور آس پاس بھی کیا ہے؟ کوئی انتظام نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کے 2 رکعت پڑھی حضرت علا بن حضرمی نے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہی کلمات، یا علی یا حلیم یا علیم یا حلیم یا علی اور یا عظیم، یہ 4 جملے کہے، اے اللہ تو ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دے، تیرے راستے میں نکلے ہوئے تو ہماری مدد فرما۔ تو صحابہ فرماتے ابھی ہاتھ انہوں نے نیچے بھی نہیں کرے تو ایسی بارش ہونا شروع ہوئی، حالانکہ بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا دور دور تک، بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا دور دور تک۔ ایسی تیز بارش شروع ہوئی کہ صحابہ فرماتے ہم نے سارے اپنی چیزیں بھر لیے، جتنے برتن تھے، اونٹ گھوڑے سواریاں جتنی تھی سب کو پلا کر کے وہ بھی سیراب ہو گئے اور ہم نے بھی خوب پی کر کے سیراب ہو گئے، اور جتنے ہمارے پاس چیزیں تھیں وہ سب بھی کیا ہو گئے؟ بھر لیا۔ تو یہ ان کلموں کے اندر کیا ہے؟ تاثیر ہے۔ ایک روایت میں تو ایسا ہے کہ جب انہوں نے یہ کلمات کے ذریعے دعا کی تو آگے جا کر کے ہمیں ایک نہر مل گئی بہت بڑی۔ وہ نہر میں جا کر کے اللہ کی طرف سے تھی وہ، حالانکہ دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے ایک نہر وہاں پر جاری کر دیے، اس میں سے ہم نے سب نے کیا کر دیے؟ استعمال کر لیا، ضرورت کا پانی بھی لے لیے اور آگے بڑھ گئے۔ آگے جانے کے بعد کچھ صحابہ کو وہاں پر واپس پانی کی ضرورت پڑی تو واپس آ کر کے دیکھے تو وہ نہر غائب تھا۔ یعنی صرف ان کے لیے ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نہر کا انتظام کیا تھا۔ جب واپس آئے صحابہ تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ ایک روایت میں ایسا ہے۔ تو یہ دونوں جملے علی اور عظیم، وہو العلی العظیم، جو آخر میں آئے، انہی 2 جملوں کے ذریعے اگر ہم اپنی دعاؤں میں وہ جو 4 کلمات ہے، یا علیم یا حلیم یا علی اور یا عظیم، اپنی دعاؤں کو شروع کرنے سے پہلے یہ 4 جملوں کا اہتمام ہوگا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ دوسری ایک بات علی کے بارے میں تھی، یہ تو عظیم، عظمت والا، عظمت والی ذات دنیا کے اندر کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دنیا کے ہر شخص کا جا اور جلال، اس کی عظمت ختم ہو جاتی، یا تو وہ عہدے سے ہٹ گیا تو اس کی عظمت ختم ہو گئی، یا پھر اس کا انتقال ہو گیا تو عظمت ختم ہو گئی۔ دنیا کے اندر تو سب کا حال یہی ہے، بلکہ ابھی تو عزت بھی کی جا رہی ہے اگر کسی کی تو عہدے اور مال کی وجہ سے کی جا رہی۔ جیسے اکثر میں جملہ بولتا، جب تک انسان کے پاس مال ہے تو لوگ پوچھیں گے ہاؤ آر یو، جیسی مال ختم تو ہو آر یو۔ جب تک مال ہے تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیسا ہے، کیوں ہے نا، جیسی مال ختم تو بھائی کون ہے۔ یہ حال ہے دنیا کا، یعنی مال کی وجہ سے کیا ہے؟ سب کو پہچانا جا رہا کہ بھائی مال ہے تو بھائی تو ہے کچھ، حالانکہ ایمان ہے اتنی بڑی دولت، اور مال نہ ہونے کو ہم کیا سمجھ رہے؟ سب سے بڑی دولت ہے اپنے پاس ایمان کی دولت، اس سے بڑی دولت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، بلکہ دنیا نہیں آخرت میں بھی کوئی نہیں رہیں گی اس سے بڑی دولت۔ اب اتنی بڑی دولت رہنے کے بعد بھی ادھر ادھر نظر ڈالنا تو پھر یہ ایمان کی ناقدری میں شامل ہو جائے گا، کہ جب تمہارے پاس اتنی بڑی دولت ہے اور تم ادھر ادھر دیکھ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ غم کر رہے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر سب کی جو عزت بھی کی جا رہی عہدے کی وجہ سے، جب تک آدمی عہدے پر رہ رہا تو اس کی عزت ہو رہی، جیسی عہدے سے کم نیچے آ رہا
یا اس کو ہٹا دیا جا رہا تو اس کی عزت کیا ہو جا رہی کہ بھائی جب تک تم کرسی پہ تھے نا تو تمہاری عظمت تھی، ابھی کرسی سے ہٹ گئے تو اب کیا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، کوئی بھی زمانہ آ جائے، کوئی بھی حال آ جائے، کوئی بھی وقت آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کیا رہیں گی؟ باقی رہیں گی۔ پوری دنیا ختم ہو جائیں گی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات کس کی رہیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے کہ اس کی عظمت میں، اس کی عظمت کا تصور ہم دنیا میں تو کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی عظمت کا کیا ہے؟ اب کیا معاملہ ہو جا رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ شریک کر دیتے۔ اس کی عظمت کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ جیسے قرآن کی آیت ہے ما کان یرجون للہ وقارا، کیا آیت ہے وہ؟ اس میں یہ کہا جا رہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کو پہچاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کے رتبے تک پہنچنا، اور اس کی عظمت کے ساتھ جس طرح ہم اس کے عظمت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اس کے نام کے ساتھ بھی کیا ہے؟ شریک نہیں کرنا چاہیے، الفاظ کے ذریعے بھی۔ جیسے عام طور پر یہ کہا جاتا کہ بھائی جو اللہ نے چاہا اور تم نے چاہا ویسا ہی ہوا، جو تم نے چاہا، جو اللہ نے چاہا بولتے جیسا اللہ چاہے اور تم چاہیں گے ویسا ہوگا، تو یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ بھائی اللہ کے نام کی عظمت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق کی عظمت کو جوڑ رہے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہہ دیا تھا کہ جیسا اللہ چاہے اور آپ چاہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو ٹوکا کہ بھائی خالی اتنا بولو کہ اللہ چاہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو تم اللہ کی چاہت کے ساتھ میری چاہت مت جوڑو، یہ تو اللہ کے نام کے ساتھ کیا ہو جا رہا؟ شرک ہو جا رہا کہ بھائی تم آئے تو ہو گیا، اللہ نے مدد کرے اور تمہاری مدد سے ہو گیا، اللہ کی مدد سے اور تمہاری مدد سے ہو گیا، تو یہ جملہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی شان کے خلاف رہے گا۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ جیسے اگر میں نے کسی کی مدد کر دیا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کسی نے میری آ کر کے مدد کر دی کسی بھی کام میں، تو یہ کہنے کا کہ اللہ نے میری مدد کی، پھر میری مدد کے لیے تم کو ذریعہ بنا دیا، یہ جملہ بولیں گے تو یہ عظمت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اللہ نے میری مدد کی اور تم نے میری مدد کی، تو اس میں کیا ہے؟ عظمت کے خلاف ہو جائے گا۔ تو کیا جملہ ہونا چاہیے؟ اللہ نے میری مدد کی، پھر اس کے بعد میری مدد کے لیے تمہیں کیا بنا دیا؟ ذریعہ بنا دیا۔ تو یہ کہنے سے اللہ کی عظمت میں کیا ہے؟ کوئی کمی نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو وہو العلی العظیم میں یہی اسی کی طرف کیا کیا جا رہا؟ اشارہ کیا جا رہا۔ تو یہ آیت یہاں پر کیا ہوتی ہے؟ مکمل ہوتی ہے۔ اس کی فضیلتیں ہمارے سامنے آ گئی کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی اس کو پڑھے گا اہتمام سے، ہر فرض نماز کے بعد، تو اگلی نماز تک اللہ اس کی حفاظت کریں گے، اور اگلی نماز تک، یعنی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جیسے اس کا انتقال ہوگا تو یہ کہاں جائیں گا؟ سیدھا جنت میں جائیں گا۔ جنت میں جانے کے لیے صرف ایک دیوار ہے، تو وہ دیوار کیا ہے؟ بس اس کی موت ہے۔ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا، رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگرانی کے لیے صبح تک ایک فرشتہ کیا کر دیں گے؟ حفاظت کے لیے کھڑے کر دیں گے۔ اب نہ اس کو کوئی جسمانی تکلیف ہو سکتی، نہ اس کو کوئی، ہاں موت اگر لکھی ہوں گی تو موت آ سکتی ہے اس کو، لیکن کوئی جسمانی کوئی موذی جانور آ کر کے پریشان کر دے، یقین کے ساتھ اگر پڑھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری فضیلت ہے، البتہ خلاصہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تو اس کو پڑھنے کا اہتمام ہونا ہی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ رات کو سونے سے پہلے بھی اس آیت کے پڑھنے کا اہتمام، جیسے آخری جو چاروں کل ہے، چاروں کل پڑھنے کا اہتمام کر لینے کا، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینے کا۔ دوسری ایک بات، یہ مشہور حدیث ہے، حدیث نہیں ہے وہ، لیکن ایک بات یہ پھیلی ہوئی رہتی ہے، جیسے آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے کہ نہیں سنے ہوں گے، لیکن میں نے سنا کہ آیت الکرسی ایک بار پڑھیں گے تو اللہ کیا کرتے؟ فرشتہ حفاظت کرتا، 2 بار پڑھیں گے
تو 2 فرشتے حفاظت کر دے، اور تیسری بار 3 بار پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حفاظت کے لیے اتر جاتے۔ ایسی حدیث ایسی بیان کی جاتی، لیکن ایسی کوئی حدیث اور ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ بس 1 مرتبہ پڑھنے سے 1 فرشتہ حفاظت کے لیے آ جاتا۔ تو اگر ایسی کوئی روایت ہمارے ذہن میں ہوں گی تو ایسی کوئی روایت ہے نہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اس کی فضیلت ہمیں ملنے کے لیے اٹھتے بیٹھتے